ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب، جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، آج کی سالانہ خوبصورت محفل پاک جس میں ہم سب جمع ہیں، اس گھر میں ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت گھر میں بھی برکت فرمائے، گھر والوں میں بھی برکت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی تمہید کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عصر کا وقت قریب ہے۔ چند باتیں جو آیت کریمہ کا حصہ بیان کیا ہے اس کی تفسیر اور ترجمے کی صورت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق دے، اور جو میں تقریر کروں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو آپ سنیں اور سمجھیں، جتنی سمجھیں اس پر آپ کو بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے رب نہیں دیکھا ہوا، پر اس رب پر ہمارا ایمان ہے، اسی کی بارگاہ میں ہمارے سجدے ہیں، ہمارے قیام اسی کی بارگاہ میں ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہمارے رکوع ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہمارا جھکنا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں ہمارے سوال ہیں۔ پر اللہ رب العزت نے فرمایا میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تیرے۔ قریب ہو کر اللہ رب العزت نے نہ بات کرنا پسند کی، نہ اپنی زیارت کرانا پسند کی، پر اللہ رب العزت نے فرمایا میری نشانیوں کو دیکھ، میری نشانیوں کی تعظیم کر، وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تیرے دل کو چین حاصل ہوگا۔ اب سوچنا یہ ہے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے چین حاصل کرنا ہے، اور وہ نشانیاں دیکھ کر ہمارے ایمان پختہ ہونے۔ آؤ یار کسی اور سے نہیں پوچھتے، اسی خدا سے پوچھ لیتے ہیں تیری نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی 3 نشانیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ میری نشانی ہیں، اور جس جگہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ جگہ میری نشانی ہے۔
اور جس چیز کی نسبت میرے بندوں کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی میری نشانی ہے۔ 3 باتیں بتائیں۔ ایک فرمایا میرے بندے میری نشانی ہے، پھر فرمایا وہ جگہ جہاں میرے بندوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی میری نشانی ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ بتائی کہ ان بندوں سے جس کی نسبت ہو جائے جس چیز کی بھی وہ چیز بھی میری نشانی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف وہ غار والے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی، اللہ فرماتا ہے میری عجیب نشانی ہے۔ معلوم یہ ہو گیا اللہ والے اللہ کی نشانی ہو گئے، اور پھر اللہ والوں کے قدم لگے ہیں کس جگہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور میرے مروہ جو ہے وہ میری نشانیاں ہیں۔ اور پھر تیسری بات کیا کی؟ اللہ والے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ اللہ والے نشانی ہیں، اور جس جگہ وہ قدم رکھتے ہیں وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا اصحاب کہف میری نشانی ہے۔ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، اور 309 سال غار میں ڈیرا لگاتے ہیں۔ وہاں ڈیرا لگائیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ میری عجیب نشانی ہے۔ معلوم ہو گیا اللہ والے، اولیاء اللہ اللہ کی نشانی ہے، اور جس جگہ حضرت مائی ہاجرہ نے قدم لگائے تھے وہ نبی کی ماں ہے، نبی نہیں ہے، اس ولیہ کے قدم لگتے ہیں، بس قدم لگنے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ نشانیاں، وہ جو صفا اور مروہ ہے وہ میری نشانی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی اونٹنی کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ میرے صالح کی جو اونٹنی ہے وہ میری عجیب نشانی ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ والے خود نشانی، جہاں قدم رکھے وہ جگہ نشانی، اور جس چیز کی نسبت ہو جائے ان کے ساتھ وہ چیز بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس جگہ وہ قدم رکھتے ہیں، آپ قرآن اٹھائیں، آپ حدیث اٹھائیں، وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا یار، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ کعبہ تھا اور کعبے میں مطاف تھا، اور وہاں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب، پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب نماز تو نے کہاں پڑھنی ہے، مصلی کہاں بنانا ہے، کس جگہ کو مصلی بنانا ہے؟ جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یار، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کیوں کہتا ہے کہ اے محبوب وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے مقرب کے جہاں قدم لگتے ہیں اللہ بھی فرماتا ہے وہیں محبوب نماز پڑھا کر۔ اس جگہ میں خاصیت یہ آ جاتی ہے کہ اس جگہ کی نسبت جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں نا اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اور وہ ترجمہ آپ نے کسی اور کا نہیں دیکھنا۔ جو حج پہ جاتے ہیں وہاں سے قرآن اٹھا کے لاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں کہ یہ جا کے گھر تفسیر پڑھنا، اس کی قرآن کی ترجمہ پڑھنا، بلیو کلر کا ہوتا ہے قرآن، ہر کسی کو تھما دیا جاتا ہے، گھروں میں آپ کے ہوتا ہے، اس کی تفسیر دیکھنا۔ 15 پارے کی پہلی آیت
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور اس میں آگے فرمایا بارکنا حولہ، اور وہ جگہ کیا تھی؟ اس میں برکتیں رکھی گئی تھی۔ اس ترجمے کو دیکھنا، پھر اسی کی تفسیر دیکھنا، تو اسی آیت بارکنا حولہ جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں یہ لکھا گیا ہے وہاں برکتیں رکھی گئی ہیں، اور برکتیں کیا ہیں؟ وہاں اللہ کے نبیوں کی مزاروں کی وجہ سے برکتیں ہیں۔ یہ پاکستان سے قرآن نہیں چھپا، کسی اور جگہ سے نہیں چھپا، ہندوستان سے نہیں چھپا، بریلی سے نہیں چھپا، یہ کہاں سے؟ سعودیہ سے لے کے آتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے جہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہوتی ہیں وہ جگہ عام نہیں ہوتی، وہاں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ بارکنا حولہ کی تفسیر میں کہ وہ جگہ کی برکت اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کے نبیوں کی مزارات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناتے ہیں۔ وہ جگہ عام نہیں رہتی، جس جگہ اللہ والوں کے قدم لگے نا وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یار، قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ صفا علیحدہ پہاڑی، مروہ علیحدہ پہاڑی، آپ وہاں سے گزرے جا رہے تو وہاں لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوبوں کی ادائیں پسند ہوتی ہیں، اور اتنی ادائیں پسند ہیں اللہ نے قیامت تک اعلان کر رکھا ہے جہاں سے بی بی صاحبہ دوڑ کی گزری ہیں اے بندے تو یہاں سے دوڑ کی گزر، اور جہاں سے وہ چل کے گزری ہیں یہاں سے چل کے گزر۔ یارو اللہ بتا رہا ہے وہ جگہ عام نہیں رہی، وہ جگہ خاص ہو گئی ہے۔ بخاری اٹھا باب ہے المساجد فی البیوت، مسجدیں گھروں کے اندر۔ ایک مسجد یہ گلی میں ہے، اور ایک گھر میں جگہ بنا لینا اسے المساجد فی البیوت کے باب میں لایا گیا ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، گھروں کی مسجدیں۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عتبہ، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ لاغر ہو گئے، جب کمزور ہو گئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور کمزور ہو گیا ہوں، جسم لاغر ہوتا جا رہا ہے، نظر کمزور ہے، ویک ہو گئی ہے، بارش ہوتی ہے، میرے گھر اور مسجد کے درمیان ندی آ جاتی ہے، مسجد نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا پھر عرض کی حضور ایک دن کرم کیجئے، میرے گھر آ جائیے، اور میرے گھر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ جہاں آپ نفل پڑھیں گے وہیں میں جب مسجد میں نہ جا سکوں گا نماز ادا کیا کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا کا صحابی۔ اور کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جہاں بھی نماز پڑھ لی۔ یہ کیا تو نے نئی شریعت، نیا طریقہ تو نے اختیار کر لیا ہے کہ میں آؤں جہاں قدم رکھوں، جہاں میں نفل پڑھوں تو نے نماز وہیں پڑھنی ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا عثمان کل گھر رہنا، میں آؤں گا 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا دن آیا، میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے۔ سرکار جو باہر نکلے تو پیچھے صدیق اکبر بھی ساتھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں۔ دوستو یہ سچ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، پر یاد رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ جہاں سرکار جاتے تھے ابو بکر صدیق بھی ساتھ جاتے تھے۔ عتبان کے گھر بھی سرکار اکیلے نہ گئے، صدیق اکبر کو ساتھ لے کے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بددعا کے چہرے والا آیا۔ سرکار نے فرمایا عتبان نماز کہاں پڑھوں، کہاں نفل پڑھنے ہیں؟
عرض کی حضور اس کونے میں تشریف لے جائیے، یہاں پڑھ لیجئے۔ بخاری کے اندر آتا ہے سرکار آگے کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان پیچھے کھڑے ہوئے۔ سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھا دیے۔ پڑھانے کے بعد اب حضرت عثمان کا یہ طریقہ تھا، جب بارش آتی تھی یا کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے تھے، وہ وہیں نماز پڑھتے تھے جہاں میرے آقا کے قدم۔ معلوم یہ ہوا صحابی کا عقیدہ ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ جگہ خاص ہوتا ہے۔ وہ جگہ عام نہیں رہتی، جہاں اللہ والوں کے قدم لگیں وہ جگہ خاص ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ والے خود بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہیں، جہاں قدم رکھ دیں وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر آگے آئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حج کیا اور مکہ سے حج کرنے کے لیے مدینہ آئے، وہ جگہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مدینہ سے مکہ کی طرف ادھر آئے۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام کو 7 دن لگے، اور ان 7 دنوں میں حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے اور آپ کے شہزادے، آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ آئے تھے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ آئے، اور ان کی طالب علمی تھی، بچپن تھا، اور بچوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے طالب علموں کا، وہ کتابیں نوٹ بک اٹھائے پھرتے ہیں، ہنٹس لگاتے ہیں، نوٹس لگاتے ہیں، اور نوٹس میں لکھتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارے سفر میں، یہ ہوا یہ ہوا۔ انہوں نے کتابیں لے کر آئے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے یہاں سرکار نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام گزرتے تھے، تھکن محسوس کرتے تھے، درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے یہاں سرکار آ کے آرام فرمایا تھا، اس کی نشانی لکھتے تھے۔ دوستو حضرات کرام قدر، سرکار دو عالم علیہ السلام کسی درخت کی سائے سے گزرے، اونٹنی پر سوار تھے، اور جب اونٹنی پر سوار تھے حضرات کرام قدر وہاں سے گزرے، سرکار نے سر کو جھکایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے ہیں یہاں سرکار نے سر کو جھکایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ سرکار حج کے لیے گئے، 35 نمازیں سرکار نے راستے میں پڑھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ دور خلافت حضرت عمر فاروق کا آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر پھر حج کے لیے گئے، اور وہ نوٹ بک، وہ کتاب جو سرکار گئے تھے حج پر، عبداللہ ابن عمر نے وہ جو سفر نامہ لکھا تھا، نوٹ بک لکھی تھی، اس کو بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے دوستو۔ بخاری کے اب وہاں سے نکلے، یہ میرا فعل نہیں ہے، یہ آپ کا فعل نہیں ہے، یہ کسی ایشیا والے کا فعل نہیں ہے، پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 7 کتاب لے گئے۔ اب جہاں سرکار نماز پڑھتے تھے وہیں وہ اپنے قافلے کو روکتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے جہاں مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اور وہیں جا کے بیٹھتے تھے، اسی سائے میں بیٹھتے تھے جہاں مصطفیٰ سائے میں بیٹھے تھے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اونٹنی ایک درخت کے نیچے سے گزری، تو سرکار نے اپنے سر انور کو جھکایا۔ اب جب گئے تو وہاں درخت نہیں تھا، پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں سے گزرے اور وہیں سر کو جھکایا۔ اب میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حج کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ حج کا حصہ ہے؟ حج کا حصہ تو تھا مینا میں قیام کر لیتے، مزدلفہ میں چلے جاتے، کنکریاں مارتے، طواف کر لیتے، یہ حج کا حصہ تھا، قربانی کرتے۔ یہ تو حصہ نہیں تھا جہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے وہیں حاجی نے نماز پڑھنی ہے، جہاں مصطفیٰ نے آرام کیا ہے وہیں آرام کرنا ہے۔ مصطفیٰ نے 35 نمازیں راستے میں پڑھی ہیں، تو اس مکہ سے آنے والے، مدینہ سے آنے والے نے بھی 35 نمازیں پڑھنی ہیں۔
یہ کس کا طریقہ تھا؟ میرا نہیں تھا، آپ کا نہیں تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کا طریقہ تھا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی وہیں وہیں انہوں نے نماز پڑھی، جہاں مصطفیٰ نے آرام کیا وہیں وہیں انہوں نے آرام کیا، اور جہاں جہاں مصطفیٰ درخت کے سائے سے گزرے اور سر کو جھکایا تھا وہاں سے گزرتے تھے سر کو جھکاتے تھے۔ ان کو پتا تھا وہ جگہ عام نہیں ہے، وہ جگہ خاص ہو گئی ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگتے ہیں، میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر 35 نمازیں پڑھی انہوں نے بھی راستے میں، اور سرکار نے بھی 35 پڑھی۔ صحابہ کا دور آیا اور انہوں نے کیا کیا، جہاں جہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی تھی وہیں 35 مسجدیں بنا دی، بتا دیا کہ وہ جگہ اب عام نہیں ہے، وہ جگہ خاص ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں سرکار نے نمازیں پڑھی۔ تو حضرات گرامی قدر وہ جگہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے جس جگہ ان کے قدم لگتے ہیں۔ اور آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یثرب تھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یثرب تھا تو مدینہ نسبت ہوئی تو وہ جگہ اس میں آ گئی بیماریوں کے گھر میں، جس کے بارے میں کہا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب یہ عام نہیں رہا ہے، یہاں میرا ڈیرا ہو گیا ہے، اب یہ جگہ کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو گئی ہے۔ وہ جگہ عام نہیں ہوتی، وہ جگہ خاص ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اب کیا کرنا ہے تو نے بندے، ہمیں یعظم شائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میری نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ والے نشانیاں ہیں، جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ جگہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اور جس چیز کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے وہ چیز اللہ کی نشانی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پھر ہوگا یہ تیرے دل کو چین حاصل ہو جائے گا، تیرے دل کو آرام حاصل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ جگہ خاص ہوتی ہے، اور جس جگہ اللہ والے آ جائیں بھیا وہاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، مصائب ختم ہو جاتے ہیں یہاں، کیونکہ اللہ والے اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں، اور جہاں ذکر کرنے والے موجود ہوں نا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھو نا یار، ساری دنیا کرونا کرے، لاشیں نہ اٹھا سکی، اور جہاں سارے گلے مل رہے ہیں، سینے سے سینے لگا رہے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور زندہ کرتے ہیں۔ کون سی ایسے چیز یہاں کیا گیا ہے عمل؟ اگر اس طرح ہوتا تو سارے مر جاتے ہیں، کوئی رہتا بھی نہ، کیوں بچ گئے ہو یار؟ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب گناہگار گناہ کرتا ہے نا، گناہگار، تو میرا غضب جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، قہر جوش میں آتا ہے، غضب جوش میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو مٹا دوں۔ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارَ بُيُوتِي، پھر میں اپنی مسجدوں کو دیکھتا ہوں، وہاں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرفت عذابی عنہم، بس میں ان کو دیکھ کر جو پہلے ہوتے ہیں گناہ کرنے والے، ان سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ دیکھتا ہوں میں ان کی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں مٹا دوں، پھر دوسروں کے سجدوں کو دیکھتا ہوں تو پہلوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تو ذکر والوں کی برکتیں ہیں یار، یہ نظام چل رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وقت مختصر تھا، اذانیں شروع ہو گئی، دعا ہے سب کی حاضری قبول فرمائے، علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اس گھر کو آباد رکھے، شاد رکھے، ترقی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔